بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پروفیسر ڈاکٹر شکین احمد مرزا ہوں۔ یہاں پہ صدر میں میگا میڈیکل سینٹر میں میرا کلینک ہے، اور اس کے ساتھ آئی ہیو اے ٹیم آف کاؤنسلرز، نیوٹریشنسٹ اینڈ انسلری اسٹاف، جو ہم بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بچاؤ کے طریقہ کار لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آج کے دن میں نے انتخاب کیا ہے آج کل کے ایک برننگ ٹاپک کا، جو کہ موٹاپا ہے۔ موٹاپا جسے انگلش میں اوبیسٹی کہتے ہیں، وزن کا زیادہ ہونا، خاص طور پر چربی کا زیادہ ہونا جسم پہ، اور اس کی خاص مقدار سے زیادہ ہونا، اس کو موٹاپا کہتے ہیں۔ نارمل جو ویٹ اور ہائٹ کا ریشو ہے، اس کے تحت ایک چیز ہوتی ہے باڈی ماس انڈیکس، بی ایم آئی۔ وہ بی ایم آئی جو ہے 25 کے لگ بھگ نارمل ہوتا ہے، 17-18 سے لے کے تو 23 تک، 23 سے 25 تک تھوڑی سی اس کو اوور ویٹ کہتے ہیں، اور جب 28.5 سے زیادہ ہو جائے تو موٹاپا ہوتا ہے۔ تو پھر آگے موٹاپے کی ڈگریز ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3۔ تو یہ تفصیلات ہیں، اس میں جائے بغیر تقریباً ہر شخص کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے یا کم ہے۔ اور اگر وزن زیادہ ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کا پیٹ پہ وہ چربی ہے زیادہ، جو کہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور خواتین میں پیٹ کے علاوہ یہ ہپس، تھائز اور بٹکس پر بھی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی ہم نے کم کرنا ہوتا ہے۔ ایک اس میں ویسٹ سرکمفرنس اہم ہے کہ آپ کی کمر کی کیا ناپ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا وزن کتنا ہے۔ پھر ایک اور طریقے سے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو باڈی فیٹ کمپوزیشن انالیسس کہتے ہیں، کہ چربی کی مقدار جو ہے وہ اعضاء جو ہے پیٹ میں ان کے ارد گرد ہے، جگر یا انتڑیوں کے ارد گرد، یا کہ پورے جسم پہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ موٹاپا ہے کیا۔ اب اس کی وجوہات ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ آج کل ایک پبلک ہیلتھ کلیمٹی بن گئی ہے، اور اس کلیمٹی یا اس امتداد کا وجہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ اس میں کھانے پینے سے لے کے ورزش کا نہ کرنا، سٹریس کا ہونا، سلیپ کوالٹی کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم کوئی اس کے بچاؤ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بنیادی طرز زندگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو ہم بچوں سے لے کے، بڑوں سے لے کے، خواتین جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں اور ورک پلیس، سب کے لیے ہمیں ایک روٹین بنانا ہوگی کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنی ایکسرسائز، چہل قدمی، جم، کوئی چیز ایسا رکھیں کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو کہ آج کل کیلریز کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں جو اشیاء دی جاتی ہیں وہ ہائی فیٹ کنٹینٹ بھی ہوتی ہے، ہائی سالٹ کنٹینٹ بھی ہوتی ہے، ہائی شوگر کی، اس میں چکنائی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، نشاستہ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور نمک کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں کے مجموعے سے جب انسان کے جسم پہ موٹاپا آتا ہے تو کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم جو آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ شوگر کی بیماری اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بڑی بیماریاں ہیں، جیسے دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز، گردوں کی بیماری، کرونک کڈنی ڈیزیز یا سٹروک، ان کے فالج وغیرہ، وہ سب اس سے منسلک ہیں۔ ایک اور عام چیز جو آج کل بہت کامن ہے، اکثر لوگ اپنا الٹراساؤنڈ کرانے جائیں تو ان کو فیٹی لیور بتایا جاتا ہے۔ یہ جو جگر کی چربی ہے، یہ بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، بیماری یہ وہی ہے، اور یہ سب موٹاپے کی وجہ بنیادی طور پر، ایک تو میں نے بتایا طرز زندگی ہے، کچھ ہمارے جینیٹک یا میٹابولک ریزنز بھی ہیں۔ ہمارے جسم میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، یا جو ہم اشیاء کھاتے ہیں وہ انسولین پراپر اس کی سیکریٹ نہیں ہوتی، اور وہ اثر پذیری نہیں ہوتی، جس وجہ سے الٹیمیٹلی ہمارا کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ٹرائیگلیسرائڈز، یہ سب پیرامیٹرز جب بڑھتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تشخیص اس کی ظاہر ہے جب آپ ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے۔ پہلی چیز تو اپنا وزن کریں، دوسری چیز اپنا بلڈ پریشر چیک کریں فریکوینٹلی۔ یہ دو نہایت عام چیزیں ہیں جو ہر بندہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہے۔ کمر کی پیمائش جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو رواج نہیں ہے کرنے کا، لیکن وہ بھی اگر آپ، یہ 3 چیزیں جو آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی آپ سمجھیں کہ یہ چیزیں زیادہ ہیں یا چیک اپ کے لیے جائیں، تو آپ کا کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ٹرائیگلیسرائڈز، شوگر فاسٹنگ، اس کے علاوہ جگر کے ٹیسٹ ایل ایف ٹیز میں اے ایل ٹی اور گیما جی ٹی، اور ایچ بی اے ون سی ایک شوگر کی 3 ماہ کے ایوریج کا ٹیسٹ ہے جو کہ ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اگر کسی میں پیچیدگی کے آثار نظر آ رہے ہوں، جیسے دل کی بیماری کوئی اور، تو اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے۔ تو تشخیص اور پیچیدگیوں سے بچانا یہ کسی میڈیکل سیٹ اپ میں آ کے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی اسپتال میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب آخر میں اس کی علاج کی طرف آؤں گا کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، ان میں سے کوئی بھی،
اور ख़ास طور पे अगर मोटापा है तो उसी स्टेज के ऊपर इसको कंट्रोल करना चाहिए कि बाकी कॉम्प्लिकेशंस ना हों। तो वज़न को कंट्रोल करने के लिए डाइट प्लान एक डाइटिशियन माहिर की ज़ेर निगरानी, ताकि आपके जिस्म में जो ज़रूरी अज्जा हैं उनकी कमी भी ना हो और जो कैलोरीज़ हैं या जो हरारे हैं वो इतने हों कि आपका वज़न कम हो सके। तो वो आम तौर पर 1800 से 2200 कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो ओबीस होते हैं उनको हम 1000, 1200, 1400 इतनी कैलोरीज देते हैं। कैलोरी डेफिसिट इसे कहते हैं। एक तो वो हमने करना है। सेकेंडली वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी को हमने ज़्यादा करना है। वर्जिश है, दौड़ है, स्विमिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना है या किसी जिम में जाना है। और इसमें एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अहम है। हाँ, वो लोग जो डायबिटिक्स हैं और उनका मसल लॉस हो चुका है या सार्कोपीनिया जिसे कहते हैं, पट्टे कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मॉडरेट वेट ट्रेनिंग वो भी अंडर सुपरविजन वो अहम है। तीसरी चीज़, इसमें अद्वियात 2-3 किस्म की आती हैं। एक वो हैं जिनमें से भूख को कम लगती है और एक वो हैं जो चर्बी को आंतों में से जज़ब नहीं होने देते। ये दोनों गोलियों की शक्ल में होती हैं और ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। आजकल जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अद्वियात हैं वो अक्सर लोगों ने नाम सुना होगा, वो टीके हैं। ये टीके में वो हार्मोन होते हैं जिसकी कमी से शुगर वगैरह होती है। इनको GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं और बाहर मुल्क में आपने ओज़ेम्पिक और वीगोवी के नाम से मशहूर हुए होंगे। बाद में एक और इनके ऊपर हुई डेवलपमेंट मोंजारो के नाम से आया, लेकिन वो ट्रेड नेम है। जो इनके जेनेरिक नेम हैं वो टिर्ज़ेपेटाइड है और सेमाग्लोटाइड है। और ये दो चीज़ें, सेमाग्लोटाइड ख़ास तौर पर गोलियों की शक्ल में भी अब अवेलेबल है, लेकिन ये सब किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में दी जानी चाहिए और सिर्फ उसी वक्त दी जानी चाहिए जब हम बुनियादी चीज़ें जिनके वर्जिश और ख़ुराक पर अमल कर रहे हैं उससे ख़ातर खा फ़ायदा हो चुकने के बाद इन अद्वियात का इस्तेमाल मज़ीद फ़ायदा दे सकता है। आखिर में मैं फिर इसी बात पर अपना ज़ोर रखूँगा कि ये सब बीमारियाँ प्रिवेंटेबल हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल ऑफ सेडेंट्री नेचर, स्ट्रेस एंड नॉट लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। तो मैं सबसे आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने ऊपर नज़र रखें। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपने इर्द गिर्द पे, बहनों भाइयों बच्चों को ख़ास तौर पर। न्यू जनरेशन आजकल स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है और इस तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स जो ब्रेड विनिंग है, आजकल इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, मियाँ बीवी के तल्कात, एक दूसरे को टाइम देना, दोस्तों से मिलना, तो ये सब हैबिट्स हैं, मेंटल वेलनेस वगैरह। और इसके साथ और बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो ख़ासतौर पर ख़वातीन बच्चियों में, जैसे PCOS वगैरह से रिलेटेड एक मामला होता है। तो इन सब पर हमने नज़र रखनी है और बचाव करना है। उम्मीद है आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। बहुत शुक्रिया।